من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کی سعادت عظمی حاصل کی گئی ہے. جس سورت کی ابتدا آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، جن میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی تفسیر اس سے پہلے درس میں بحمد للہ تعالی ہم سن چکے ہیں. اور قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے. تھوڑا یہ جگہ خالی ہے نا. قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب من جانب اللہ ہے، بعد میں صحابہ کی ترتیب نہیں ہے. یہ ترتیب بھی وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں پہلی یہ سورت ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ. تو یہ جو قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. جو سورت جس کا ابھی آغاز ہوا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ. کیا نام ہے؟ سورۃ البقرہ. اب ہم تھوڑا یہ بھی سمجھیں گے کہ سورہ کسے کہتے ہیں، آیت کسے کہتے ہیں.
رکوع کسے کہتے ہیں، منزل کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں وہ مخصوص ہیں۔ یہ اصطلاحات اسی کتاب کے لیے خاص ہیں، آپ دوسری کتابوں کے لیے یہ اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سورتن کے معنی ایک مضمون اور ایک چاپٹر کے آتے ہیں، ایک ٹکڑے کے آتے ہیں، لیکن دنیا کی کسی بھی کتاب کے مضمون کو آپ سورتن نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید کے لیے خاص ہے، اور مکمل ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کے لیے خاص ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی جملہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس جملے کو یہ ایک آیت ہے بول نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ لفظ آیت قرآن مجید کے مکمل ایک جملے کے لیے خاص ہے۔ دوسری کتابوں کے جملوں کے لیے لفظ آیت کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تلاوت کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، لیکن لفظ تلاوت قرآن مجید کی قراءت اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت کا استعمال درست نہیں ہے، گرچہ کہ تلاوت کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں۔ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔ نہیں مول صاحب، تلاوت کے معنی بھی پڑھنے ہی کے آتے ہیں، لہٰذا کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا میں اخبار کی تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ لفظ تلاوت قرآن مجید پڑھنے کے لیے خاص ہے، دوسری کتاب کے لیے آپ لفظ تلاوت کا استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ حدیث کے لیے بھی استعمال درست نہیں ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں نہیں کہہ سکتے آپ۔ لفظ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کے پڑھنے ہی کے لیے خاص ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں تمام صورتوں کے نام متعین ہیں، اور وہ بھی توقیفی ہیں، یعنی آسمانی ہیں۔ بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ ہی کو آپ لے لیجئے، سورہ فاتحہ کے نام اس سے پہلے والے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ یاد ہے کتنے نام بیان کیے گئے تھے؟ یاد نہیں ہے؟ غور سے سننا کہ قرآن مجید میں سورتوں کے نام توقیفی ہیں، آسمانی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی تقریباً 8 یا 10 نام ہیں، اور مشہور نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فاتحہ کے معنی کئی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے افتتاح کرنے والی سورت، آغاز اور شروعات کرنے والی۔ چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اور الفاتحہ کے معنی کھولنے والی،
چونکہ اسی صورت سے یہ کتاب کھلتی ہے، اس لیے بھی اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورتوں کے جو نام ہیں اکثر سورتوں ہی سے لیے گئے ہیں۔ کس سے لیے گئے ہیں؟ سورتوں ہی سے لیے گئے ہیں۔ بعض وہ الفاظ سورت کے اندر ہی ہوتے ہیں تو وہیں سے وہ سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفیل ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ اللہب ہے، سورہ قریش ہے نہیں ہے؟ اب سورہ فیل اس سورت کا نام جو رکھا گیا ہے، یہ الفیل، اسی سورت میں یہ لفظ آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پہلی آیت میں لفظ آیا ہے، یہیں سے نام لے کر کے سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا ہے۔ سورہ قریش، لفظ قریش بھی اس سورت کی پہلی آیت میں آیا ہے، اسی سے یہ نام لے لیا گیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اب سورۃ اللہب، لفظ لہب اس سورت میں آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ تو لہب نام آیا نا اس سورت میں، اور کبھی وہ نام اس سورت میں وہ لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے سے بھی اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی سورت جو سورۃ البقرہ ہے، البقرۃن کے معنی گائے کے آتے ہیں، بیل کے آتے ہیں۔ اب اس سورت کا نام بقرۃن کیوں رکھا گیا؟ گئے اور ثورن کیوں رکھا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سورت میں ایک گائے کا عجیب و غریب، ایمان افروز، حیرت انگیز قصہ اور واقعہ حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی عجیب و غریب واقعے سے چونکہ اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہیں سے یہ نام لے کر کے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ کیا بھی بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا رکھا گیا ہے؟ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سورت میں بقرۃن کا قصہ آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ بقرہ رکھا گیا، سورہ بقرہ۔ اس کا دوسرا غیر معروف نام الف لام میم والی سورت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کے دو دو نام بھی ہیں، تین تین نام بھی ہیں، جیسے ایک سورت ہے سورہ اسراء بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، تو دو دو نام بھی آئے۔ اب یہ جو سورت ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے آیات کے حساب سے، اس میں تقریباً 286 آیات ہیں، کافی تعداد ہے، 40 رکوع ہیں شاید حافظ صاحب، 40 رکوع ہیں، تو بڑی سورت ہے یہ، اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سورہ بقرہ کو سیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی مستقل تلاوت ہوتی ہے، جادو، جنات، عاصب و اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت، مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت اسی صورت میں ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔
آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اور یہ آیت بہت بڑی آیت ہے. جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان جنات سب بھاگ جاتے ہیں. دیکھو ایک مرتبہ پڑھنے سے نہ ہو تو 2 مرتبہ پڑھی جائے, 2 مرتبہ پڑھنے سے اثر نہ ہو تو 3 مرتبہ. ہم گولیاں کب تک کھاتے؟ 1 مرتبہ کھاتے, 2 مرتبہ کھاتے, یا بخار کم ہونے تک کھاتے؟ بخار کم ہونے تک کھاتے رہتے. یہ نہیں ایک مرتبہ گولی کھا لیے بولے کہ صاحب یہ کوئی اثر ہی نہیں کر رہی ہے لہذا گولی کوئی کام کی چیز نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھیں, یہ تو غلط بات ہے. اب آیت الکرسی کو آپ بار بار پڑھیں تو یہ جناتی شیاطین آسے بسرا جادو وغیرہ جو بھی ہے بار بار آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ وہ آیت الکرسی کی برکت سے ختم ہو جائے گا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ کم از کم آیت الکرسی کو ایک دن میں 25 مرتبہ پڑھنا چاہیے. پھر دنیا کا کوئی بھی جن شیطان آپ سے انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کے اوپر جادو کا بھی اثر انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. کم سے کم کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ اور حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کریں تو ایسا آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ. تو آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام انشاءاللہ ہم کریں گے. اور سورہ بقرہ یہ عظیم سورت ہے, بہت بڑی سورت ہے. یہ گھر میں ہم پڑھیں تو گھر میں خیر و برکت آئے گی. جنات جادو آسے بسرات یہ جتنی پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کی وجہ سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. سورہ بقرہ میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ بڑی لمبی سورت ہے. پہلا پارہ, دوسرا پارہ اور تیسرا آدھا پارہ بھی, پو پارہ بھی سورہ بقرہ ہی پر مشتمل ہے. تو بڑی لمبی سورت ہے. اب ایسی لمبی سورت میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی اس کا خلاصہ بھی اگر بیان کریں گے وہ خلاصے کے لیے بھی لمبا وقت لگ جائے گا. آپ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے. کچھ انبیاء اکرام کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کو ذکر کیا گیا. نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. اور بھی اس طرح کے احکام اس صورت میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے بیان فرمایا ہے. یہ جو صورت ہے اس صورت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جب آپ کبھی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھے ہوں گے یہ تو ترجمے والا قرآن ہے. ویسے الحمدللہ اس گنہگار کی عادت تو یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ تفسیر کرتا ہے تو ترجمے والے قرآن کو میں نہیں لیتا ہوں, بغیر ترجمے ہی کا جو قرآن ہوتا ہے اسی سے کرتا ہوں, اسی میں مجھے مزہ بھی آتا ہے. تو یہاں پر تو نہیں ہے. قرآن مجید کی بعض آپ دیکھیں گے اس میں نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک طرف 1 نمبر ہے تو دوسری طرف کچھ اور نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر اگر کوئی سادہ قرآن ہے تو آپ لائیں میں بتاؤں گا. آپ حضرات جو ہے اگر نیند وغیرہ آ رہی ہے تو تھوڑا وضو کر لے کے آئیں, توجہ سے بیٹھیں, کیونکہ اس کا اثر میرے اوپر پڑتا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا
ڈرائیور کے بازو سونے والوں کو نہیں بٹھاتے, انہیں بولتا جا کے پیچھے بیٹھ جا میاں. کیا حضرت صحیح ہے نہیں بات بولو؟ ہاں, آپ سو گئے تو میرے کو دوسرا آتا ہے, اچھا اب میں سو گیا تو پوری گاڑی سو جاتی. بولے نہیں مول صاحب سکینہ اتر رہا ہے. کیا اتر رہا ہے؟ ہاں, جنگ کے میدان میں سکینہ اترے تو وہ عبادت ہے, لیکن عبادت کے وقت سکینہ اترے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس میں بھی صرف سورۃ الفاتحہ مکیہ وہی 7 آیات لکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی سورۃ البقرہ مدنیہ لکھا ہوا ہے, لیکن سورتوں کا نمبر بھی آتا ہے, پتہ نہیں یہ اس میں جو ہے کیوں نہیں ہے. ایک نمبر ادھر ہوتا ہے, ایک نمبر ادھر ہوتا ہے, 2 نمبر ہوتے ہیں. تو وہ دراصل قرآن چھاپنے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہے آسمان سے نازل ہونے والی ترتیب, اور ایک ہے بعد میں صحابہ نے جو ترتیب دی ہے وہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم بھی ہے کہ سب سے پہلی سورت اترنے والی کون سی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, یہاں پر آگے دیکھیے آپ, یہ ذرا ادھر اٹھا کے رکھو, جزاک اللہ. اب آپ دیکھیے یہاں پر سورۃ البقرہ مدنیہ لکھا ہوا ہے. تو سورۃ البقرہ یہ تو اس سورت کا نام ہے. مدنیہ کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھے. گلچے کے گزشتہ اس سے پہلے بھی آ گیا. قرآن مجید میں جتنی صورتیں 114, اس کی 2 قسمیں, بعض صورتیں مدنی ہیں, بعض صورتیں مکی ہیں. جو صورتیں ہمارے نبی کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں, چاہے مکے میں اتریں دے, چاہے مدینے میں اتریں دے, چاہے آبادی میں اتریں دے, چاہے جنگل میں اتریں دے, کہیں پر بھی اترے, مگر ہمارے نبی کی ہجرت سے پہلے وہ صورتیں اتری ہیں تو وہ صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مکی کہلاتی ہیں. اور جو صورتیں ہمارے نبی کی ہجرت کے بعد اتری ہیں, آپ نے مکے سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمایا, اس کے بعد جو صورتیں اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. اب یہ سورۃ البقرہ مدنیہ لکھا ہوا یہاں پر, تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ سورت مدنی ہے. مدنی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ مدنی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ہوا ہے. مکی اور مدنی صورتوں کی یہ تعریف جو ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے یہ بہت مشہور تعریف ہے, ورنہ اس تعریف کے علاوہ اور بھی تعریفیں مفسرین نے کی ہیں. کل کو آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ تعریف کی, یہ بیان کی, اور دوسری تعریفیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک تعریف یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن صورتوں میں یا ایھا الناس جملہ آیا ہے وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں, اور جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مدنی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک تعریف ہے, لیکن مشہور تعریف یہ ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی کہلاتی ہیں, اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. اب یہاں پر ایک طرف 2 نمبر لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف 87 نمبر لکھا ہوا ہے. ایک طرف 2 ہے اور دوسری طرف 87 ہے. کیا ہے؟ 87 ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ کتاب چھاپنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے یہ سورت دوسرے نمبر پر ہے, کیونکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ وہ پہلے نمبر پر ہے. تو دوسری سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. اس کے بعد جو 87 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ترتیب کے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو دوسرے نمبر پر ہے, مگر آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے, 87 نمبر پر ہے یہ,
کیونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابی شکل میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد دور صدیقی میں جب جنگ یمامہ ہوئی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے اس میں تقریباً 100 کی تعداد میں حفاظ اکرام شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کا کیا ہوگا، وہ تو کتابی شکل میں نہیں ہے۔ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کیا، امیر المومنین جنگ یمامہ میں کافی تعداد میں حفاظ شہید ہوئے ہیں، پھر قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل تو سوچا، لیکن حضرت عمر بار بار بولتے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس کام پر کھل گیا، ورنہ دل میں یہ بات تھی کہ جو کام رحمت عالم نے اپنی حیات طیبہ میں نہ کیا تو پھر ہم کیسے کر سکتے۔ جب ان کا سینہ کھل گیا اس کام کے اوپر تو ان دونوں حضرات نے ایک ٹیم تشکیل دی، اور جس کی ذمہ داری ایک نوجوان صحابی جید حافظ قرآن، جن کا حافظہ یادداشت میموری نہایت ہی مضبوط، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور ان کے ساتھ اور بھی حفاظ کو معاون بنایا گیا۔ اس ٹیم نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، جتنے حفاظ تھے ان سے قرآن مجید کو سنا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے۔ جب ایک ایک آیت کی تصدیق ہوتی تو اس کو اپنی کتاب میں مصحف میں لکھ لیتے تھے۔ جو پہلی کتاب جس میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا اس کو مصحف کہا جاتا ہے، مصحف، اس میں اس ٹیم نے جمع کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈھونے کا حکم دیتے تو آسان تھا، لیکن قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری جو سونپی تو میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے کہا یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو یہ دونوں حضرات بار بار مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا سینہ بھی کھل گیا۔ تو اب آسمان سے جو قرآن صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ الگ ترتیب سے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی ہے، سورۃ العلق کی ابتدائی آیت ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 ابتدائی آیت۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نہیں اتری، سورہ فاتحہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن قرآن میں پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ نے اتارنے کو تو اس سورت کو 5ویں نمبر پر اتارا آسمان سے، لیکن اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب قرآن مجید باضابطہ مدون کیا جائے، کتابی شکل میں اس کو محفوظ کیا جائے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا جائے، اس کے بعد سورہ بقرہ کو لکھا جائے۔ یہ حکم بھی اللہ نے ہی دیا، یہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی سرما اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ ترتیب بھی آسمانی ہے، توقیفی ہے، اس میں نقطے بھی نہیں تھے، حرکات بھی نہیں تھے جسے اعراب کہا جاتا ہے، زیر زبر پیش۔ عربوں کے لیے حرکات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اردو پڑھتے ہیں تو اردو کے لیے ہمیں حرکات کی ضرورت ہے؟ زیر زبر لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔
تو اہل عرب کے لیے حرکات کی ضرورت نہیں تھی، حرکات بعد میں لگائے گئے، آیتیں بعد میں متعین کی گئیں، اور اسی طرح رکوع بھی بعد میں متعین کیے گئے۔ کیوں؟ ایک رکوع، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی آیتیں پڑھنے کے بعد وہ رکوع کرے، ہر آدمی کو تو یہ بات نہیں معلوم ہوتی نا، جملہ کہاں پورا ہو رہا ہے، واقعہ کہاں پورا ہو رہا ہے، قصہ کہاں پورا ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ تو اہل علم نے بعد میں عین کا نشان ڈال دیا، ایک رکوع کہ یہاں پر اسٹیشن آ گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رکوع کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی سہولت ہے، ورنہ کہاں رکنا، کہاں نہیں رکنا، رکوع کب کرنا نہیں کرنا، حفاظ کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اگر حرکات نہ ہوتے، اعراب صحابہ نہ لگاتے، رکوع متعین نہ کرتے، منزلیں نہ ہوتی، یہ پارے بھی بعد میں اہل علم نے متعین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا پارا دوسرا پارا نہیں، بعد میں طے ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ پارے بھی اس لیے طے کیے گئے تاکہ بچوں کے حفظ کرنے میں آسانی ہو، حفظ کرنے میں آسانی ہو، سہولت ہو، اس لیے یہ پارے طے کیے گئے۔ اب جس چیز پر امت کا اجماع ہو گیا، اس کے بعد کوئی سرما آ کر کے یہ کہا نہیں حضور کے دور میں نہیں تھے، یہ پارے میں نہیں مانتا، اس لیے میں الگ قرآن لکھوں گا، الگ ترتیب سے لکھوں گا، نہیں چل سکتی اس کی۔ اجماع امت ہے، امت کا اجماع ہو چکا ہے، اعراب کے اوپر بھی، رکوع کے اوپر بھی، پاروں کے اوپر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ ورنہ بزرگ اور عزیز دوستوں، آج کل برساتی میںڈکوں کی طرح نئے نئے مجتہدین بھی آئے دن گلی کوچوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب نہیں صاحب یہ رکوع حضور کے دور میں نہیں تھا، آیت حضور کے دور میں نہیں تھی، اعراب بھی حضور کے دور میں حرکات بھی نہیں لگائے گئے تھے اور پارے بھی نہیں تھے، ایک نیا قرآن میں ترتیب دوں گا، تو امت کے اجماع کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو سارے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اور کوئی راستہ اختیار کرے گا، ہم اس کو اسی راستے کی طرف پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اجماع امت کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید کو ڈیمیج کرنے کی اور قرآن مجید کو بدلنے کی شروع ہی سے کوششیں جاری ہیں۔ آج بھی دشمن دن رات اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، ان کتابوں کے علماء ہی پر ان کی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ تم ہی ان کتابوں کی حفاظت کرو۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، نہ صرف اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے بلکہ جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مسلمانوں آؤ قرآن مجید سے جڑ جاؤ، قرآن مجید کی طفیل میں تمہاری بھی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔
قرآن مجید کے طفیل میں ہماری بھی حفاظت انشاءاللہ ہو جائے۔ تو سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 2 پر ہے، اور آسمانی ترتیب کے حساب سے 87 نمبر پر ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کا کچھ خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں۔ تو قرآن مجید کی تمام صورتوں کے شروع میں بھی اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا ہے۔ کیا نازل فرمایا؟ صرف ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نازل نہیں فرمایا؟ وہ جب تفسیر چلتے 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 10ویں پارے پر پہنچے گی تو انشاءاللہ اس وقت ہم وہاں پر سنیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کی کئی حکمتیں مصلیحتیں ہیں۔ ایک حکمت اور مصلیحت یہ ہے، سابقہ سورت سے فصل پیدا کرنے کے لیے اور علیحدگی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا۔ اگر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو تو پھر کون سی سورت کہاں شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو سکتا؟ اب سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الف لام میم ہے، تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اب یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت گزشتہ درس میں بیان کر دی گئی۔ اس کے ذریعے سے بندے کو برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد و حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر عظیم الشان اور بڑے کام کا آغاز بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ فہو اخطا، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اخطا، ناقص ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈال لیں۔ کس کی عادت ڈال لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی آیت سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی جو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ویسے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، جس میں سے پہلی آیت کریمہ ہے الف لام میم، الف لام میم۔ دیکھیے قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات ہیں، ایک ہے مقطعات اور دوسری قسم کی آیات ہے متشابہات اور تیسری قسم کی آیات ہے محکمات۔ آپ لوگوں کو نیند آ رہی، درس ختم کر دیں گے؟ نیند آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی نا؟ ختم کریں گے؟ نہیں، آپ نہیں بولے بھی تو ختم کرنا نہیں ہے، میرے کو بولے بھی تو ختم کرنا ہے۔ چپ، ایسے پوچھا میں، صحیح بھی سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو قرآن مجید میں 3 قسم کی آیت ہیں، آیات مقطعات، متشابہات، محکمات۔ بعض صورتوں کے شروع میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو حرفوں کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے الف لام میم، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اور جیسے الف لام را ہے، نون ہے، قاف ہے، اور اسی طرح حامیم، یاسین،
طاسین کاف ہا یا عین صاد. یہ کیا کہلاتی ہیں آیتیں؟ حروف مقطعات. قطع کا معنی کٹنا، ٹکڑے ٹکڑے. یہ حروف پورے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں نا، اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ حروف مقطعات. ایسی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے کہ ان کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ کے سوا کوئی ان آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یہ راجح قول ہے مفسرین کا حروف مقطعات کے بارے میں. ورنہ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دراصل یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے. اور بعض علماء نے اس کی بڑی عجیب حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات نازل فرما کر جس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، جس کی مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، صاحب جلالین کے مطابق اللہ نے یہ بتا دیا قرآن پڑھنے والے کو کہ قرآن پڑھنے والا کتنا ہی بڑا کیوں عالم نہ ہو، وہ اپنے علم پر غرور نہیں کر سکتا. جب وہ قرآن پڑھنے لگے گا سب سے پہلے وہ یہ اپنی کم علمی کا، اپنی جہالت کا اعتراف کرے گا. اس کا ترجمہ میرے کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہے. اس کا ترجمہ میرے کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہے. بڑے سے بڑے عالم کو اپنی جہالت کا اعتراف کر کے پھر آگے تفسیر کرنا پڑتا ہے. الف لام میم، اس کا ترجمہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ ہی کو معلوم. تو یہ آیتیں حروف مقطعات کہلاتی ہیں. اور بعض آیتیں آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے ترجمہ تو معلوم ہے اس کا، لیکن جو خفیہ اور پوشیدہ راز ہے اور جو بات ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتے. جیسے قرآن مجید میں آیا ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. یدن کے معنی کیا آتے ہیں؟ یدن کے معنی ہاتھ. ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اب آپ بولو ترجمہ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، مگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے کس کو معلوم ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ویسا ہی ہے جیسا میرا ہاتھ ہے، جیسے میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں یا 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے، جیسے اس کے پور ہیں، جیسے اس کے جوڑ ہیں، جیسی اس کی ہڈیاں ہیں، جیسا اس کا گوشت اور پوست ہے، اسی طرح اللہ کا ہاتھ بھی ہے. اس کے دماغ میں اگر یہ مطلب آ گیا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس کا ایمان ہو جائے گا. اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے. کیونکہ اللہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ جسم سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک اور پیاس سے پاک ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا زوال ہے، وہ حیٌ ہے، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی، کبھی تھکتا نہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو کبھی تھکا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک، ساری انسانی جو مثالیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے.
تو اب قرآن مجید میں ایسی آیتیں آئی ہیں جن کا ترجمہ تو معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. ایسی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے تفسیر کی زبان میں، ورنہ حافظوں کی زبان میں آیات متشابہات الگ ہوتی ہیں. وہ یہاں پر بھی وہی لفظ آئے، وہاں پر بھی وہی لفظ آئے. رمضان میں کیا حافظ صاحب پٹری چینج ہو رہی ہے تو کیا کرنا، وہ متشابہ ہو، تشابہ ہو جاتا ہے صاحب. وہ لفظی تشابہ الگ ہے، یہ تفسیر کا تشابہ الگ ہے. آیات کی دوسری قسم ہے آیات متشابہات. آیات کی تیسری قسم ہے آیات محکمات. آیات محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے معنی بھی معلوم ہو اور جن کا مطلب بھی معلوم ہو، جس کا مطلب بھی واضح ہو. جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہ آیات مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، محکمات میں سے. محکمات میں سے مطلب تو واضح ہے اس کا، کوئی ڈیپ میں جانا تو نہیں ہے. جیسے آیت ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آیات متشابہات میں سے، محکمات میں سے. محکمات میں سے کس میں سے ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے اس کا، نماز قائم کرو. کیا سوچنا پڑتا ابھی بھی؟ ہاں، آتو زکات، زکات دو، اس کا مطلب بھی واضح ہے نا. یہ آیات محکمات. قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات محکمات ہیں، یعنی جن کا مطلب اور جن کے معنی بالکل ظاہر ہیں اور واضح. تو الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اچھا، جس کا ترجمہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا بھی نہیں ہے، تو پھر اچھے لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مفہوم میں آتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا، مجھ سے پوچھا، آپ کو ترجمہ آتا قرآن کا؟ بحث میں آگے اترنے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے عالم بنایا ہے، تو میں ترجمہ پوچھوں گا بتائیں گے. ہاں اگر معلوم ہے تو بتائیں گے، نہیں معلوم ہے تو دیکھ کے بتائیں گے. الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے بتائیے. اس کا ترجمہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کیسے بتا سکتے ہیں اس کو؟ بولے نہیں صاحب آپ کو وہ نہیں معلوم. نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ سے بحث نہیں کرتے. میں ان سے یہ پوچھا آپ عالم ہیں کیا ہیں آپ؟ وہ کہنا عالم نہیں ہوں میں. تو بولا عالم نہیں ہے تو پھر جاہل ہے. اب کیا کرنا پڑتا بھائی؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے بحث کرے السلام علیکم کہو، نکل جاؤ. آیت میں نے ان کے سامنے پڑھ دیا. اب لال پیلے کودے ہرے ہو گئے. صاحب میں عالم صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، عالم کسی بھی عالم کو بلا لیجئے مگر آپ جیسے ہمارے پاس نیا بحث کرنے کے لیے. تو جس کا ترجمہ نبی نے نہیں بتایا، اب اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں ساری تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ہر مفسر نے یہ لکھا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ اللہ ہی جانتے ہیں. اب آئیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالکہ کا ترجمہ ہے وہ، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈٹ، THAT، ڈٹ، وہ. اور یہ کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ THIS، دس. یس، یہ بولنا ہے تو دس بولتے ہیں، وہ بولنا ہے تو ڈٹ بولتے ہیں. عربی میں کیا ہے؟ یہ بولنا ہے تو ہاذا بولتے، وہ بولنا ہے تو ذالکہ بولتے. کیا بولتے؟ ذالکہ. اچھا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الکتاب. اب ترجمہ کیا ہوا جی؟
ذالکہ کا ترجمہ وہ، الکتاب کا ترجمہ کتاب۔ قرآن کے 55 نام ہیں، کتنے نام ہیں؟ 55 نام ہے نا۔ جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ یا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہم اس کے نام بھی بہت زیادہ رکھ دیتے۔ اب یہ ہمارے لیے بچہ ہے، لیکن یہی بچہ اب اٹھ کے جائے گا، ماں کیا کہے گی؟ میرا لال، میرا لڈو، میرا ابو، میرا شبو، کہاں گیا تھا؟ کتنے نام دیتی ہے ماں۔ ایسی جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، بارش ہوئی، اتفاق سے ایک صاحب جو ہے بارش سے بچنے کے لیے ایک منزل میں گھس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی نے پوچھا کون؟ تو سیدھا سیدھا بول دینا تھا میں عبداللہ ہوں، دروازہ کھولو۔ اب یہ بولے میں حضرت مولانا مفتی قاری فلاں فلاں فلاں، اب وہ قادری چشتی پورے لگا دیے۔ تو وہ اندر سے صاحب بولے اتنے حضرات کے لیے کمرے میں جگہ نہیں ہے۔ تو سیدھا بولنا نا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے اتفاق سے۔ تو کبھی نام پوچھے تو تعارف کے لیے سیدھا سیدھا بول دینا، لمبے چوڑے اگر لگیں گے تو پریشانی ہو جاتی۔ تو اب آئیے، ذالک الکتاب، ذالکہ کا ترجمہ بولو وہ نا، آپ سب لوگ ہم بولو ذالکہ کا ترجمہ، اور الکتاب وہ کتاب، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ 55 نام ہیں۔ علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نے قرآن مجید کے 55 نام لکھے۔ ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، میرا تو ایک ہی کتاب کا مطالعہ ہے۔ اور ان 55 ناموں میں 5 نام مشہور ہیں۔ کتنے نام مشہور ہیں؟ 5 مشہور ہیں۔ ایک کتاب، دوسرا قرآن مجید، تیسرا نام کلام اللہ، اور چوتھا نام مصحف، اسی طرح ایک نام فرقان، فرقان حمید۔ اب یہ 5 نام، وہ 55 نام کیا ہیں، وہ ناموں کا ترجمہ کیا ہے، کیوں وہ نام رکھے گئے، وہ تفصیل میں گئے تو پوری رات یہیں چھوڑتی ہم۔ یہ 5 ناموں کی تفصیل میں بھی نہیں آ سکتے، خالی ایک اس میں جائیں گے، کس میں؟ قرآن مجید میں جائیں گے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں بھائی؟ قرآن کے ایک معنی آتے ہیں پڑھنے کے، کیا آتے ہیں؟ قرأ یقرأ قراءتن، اقرأ پڑھ، تو قرآن کے معنی پڑھنا۔ تو قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ قرآن۔ قرآن مجید قرآن کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں، ملانے کے۔ کیا معنی آتے ہیں؟ ملانا۔ تو چونکہ قرآن بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اس لیے بھی اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید رکھا گیا۔ مجید کے معنی بزرگ کے آتے ہیں، اعلیٰ کے آتے ہیں، برتر کے آتے ہیں، عظیم اور بڑے کے آتے ہیں، صاحب عظمت کے آتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ترجمہ ایسا ہونا نا۔ لیکن جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں، ترجمے کی کتابیں ہیں، سب نکال کے دیکھو، وہاں ذالکہ کا ترجمہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ کتاب ترجمے کی ہے نا جی، کہاں ہے؟ دیکھو آپ، دیکھو حافظ صاحب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ حالانکہ ذالکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہے، لیکن سب ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ۔ اگر ذالکہ کا ترجمہ وہ ہے اور ہم ترجمہ بھی کریں وہ کتاب بولے تو لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ارے پڑھ رہے ہیں اپن یہ کتاب، مول صاحب بول رہے ہیں وہ کتاب۔ اس لیے کوئی بھی وہ بول کے ترجمہ نہیں لکھا، حالانکہ ذالکہ کا ترجمہ وہ ہے، سب لکھے ہیں یہ۔ اور آپ تفسیر کی کتاب نکالو
اس میں سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہاذل کتاب نہیں فرمایا. ہاذا کا ترجمہ دس کا، یہ کا ہوتا ہے. ہاذل کتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مفسرین نے ترجمہ کیا یہ کتاب ہی کا، تو اللہ نے ہاذا کی جگہ ذالکا کا لفظ استعمال کر کے سارے مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کتاب کی عظمت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. اس کتاب کی عظمت کی طرف، مقام و مرتبے کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا. اور ایک مفسر نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذالکا، یہ اس میں اشارہ استعمال فرما کر پچھلی کتابوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں آیا، اور وہ تمام آسمانی کتابوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. اس کتاب کی تصدیق کی ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. لا کے معنی، لام الف زبر لا کے معنی کیا ہے؟ اردو میں تو لا کا ترجمہ لا، پیسے لا، یہی تو ہوتا نا جی. لیکن عربی میں لا کا ترجمہ ہوتا ہے نو. کیا ہوتا؟ نو. نو بولے تو نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. لا کا ترجمہ نہیں. اور ریبن کا ترجمہ ہے شک. ریبن کا ترجمہ کیا ہے؟ شک. اب لا ریبہ کا ترجمہ آپ کرو تو کیا ہو جائیں گا؟ کوئی شک نہیں. فیہ میں بھی دو حروف ہیں، دو لفظ ہیں. فیہ میں بھی کیا کتنے لفظ ہیں؟ دو. ایک فی ہے، ایک ہی ہے. ایک کیا ہے؟ فی ہے، ایک ہے ہی ہے. تو فی کا ترجمہ ان کا ہوتا ہے. فی کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ان، آئی این، ان بولتے سمجھ میں آ گیا نا. ہی بولتے بھائی دس. فی ہی کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس میں، ان دس، اس میں. لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فی ہی اس میں. کس میں؟ یہ کتاب میں شک نہیں ہے. یعنی یہ کتاب سچی کتاب ہے، پکی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے. اس بات میں کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو شک کی بیماری ہو جائے تو وہ اپنا علاج کر لے. وہ کیا کر لے؟ اپنا علاج کر لے. اس کو شک کی بیماری ہوئی ہے، کتاب میں شک نہیں ہے. کتاب لا ریب ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو جہل کو اگر کتاب میں شک ہو رہا ہے تو کتاب کا نہیں، اپنا علاج کر لے. وہ اپنے شک کو کیا کر لے؟ دور کر لے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اتاری گئی. اور یہ فطری کلام ہے اللہ کا. جیسا سورج، جیسے چاند ہے، جیسے پانی ہے، یہ اللہ کی فطری نعمتیں ہیں. ویسے ہی قرآن بھی فطری نعمت ہے جو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نازل فرمائی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب یعنی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. دیکھو اس میں جو پہلا لفظ استعمال آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہدن. ہدا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچنا، رہنمائی حاصل کرنا. تو یہ کتاب بندے کو
منزل مقصود تک لے جاتی ہے، پہنچاتی ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے کتاب۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین، یہ جو متقی کہتے ہیں ویسے اللہ سے ڈرنے والوں کو، تقیون سے لفظ بنائے، تقیون تا قافیہ، اس کے معنی ڈرنے کے آتے، احتیاط کرنے کے آتے۔ اور متقی واحد ہے، متقین جمع ہے۔ متقی واحد بولے تو سنگولر، متقین بولے تو پلورل، جمع ہے۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اچھا، ایک نقطے کی بات ہے، یہ کتاب ہدایت ہے سب کے لیے ہے یا صرف متقیوں کے لیے ہے؟ ارے اللہ فرما رہے ہدی للمتقین، تم بول رہے سب کے لیے۔ اب میں اللہ کی بات صحیح سمجھوں، تمہاری بات صحیح سمجھوں؟ ہدی للمتقین، لل کا ترجمہ انگریزی میں فار متقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتاب کیا صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ میں ہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے، للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے آسمان کا سورج سب کے لیے ہے، اور چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، ویسے ہی قرآن بھی سب کے لیے ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، زہرا باز والوں کے لیے نہیں، عالموں کے لیے نہیں، سب کی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، کس کی ہے کتاب؟ سورج، چاند، ہوا، پانی جیسے سب کے لیے ہے، ویسے ہی یہ کتاب بھی سب کے لیے ہے، نبی بھی سب کے لیے۔ ہم کبھی بولے کیا سورج ہمارا ہے، چاند ہمارا ہے، ہوا ہماری ہے، آگ ہماری ہے؟ سب کے لیے بولتے، ویسے ہی قرآن بھی سب کے لیے ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے اس کتاب کو ہدایت قرار دیا، خاص کر متقیوں کے لیے، اس لیے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متقی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہو، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہو، قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہو، تو اپنی زندگی میں ہمیں تقوی پیدا کرنا ہوگا، تب قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئے گی، قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے لذت حاصل ہوگی، قرآن پڑھنے سے مزہ آئے گا۔ کب؟ جبکہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقوی آئے گا تو ہم اس کتاب سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین۔ اب اسی سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں تعلق بھی معلوم ہو گیا۔ ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو رہی تو دونوں میں کیا بولتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ کنیکشن۔ کنیکشن کیا ہے نہیں کنیکشن؟ دیکھیں گے اپن، کیا کل دیکھیں گے؟ آتے جمعرات کو دیکھیں گے؟ آتے جمعرات کو دیکھیں گے؟ بولے تم دیکھیں گے بولے تو بھی میں چھوڑنے والا ہوں نہیں ہوں، نکو بولے تو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دونوں میں سورہ فاتحہ میں سورہ بقرہ میں رابطہ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، بندے نے اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے ایک چیز مانگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا مانگا بند؟
بندہ جو ہے اللہ سے کیا مانگا ہے سورہ فاتحہ میں؟ بولو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ بندے نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ بزرگوں اور عزیز دوستو ہماری سب سے بڑی ضرورت روٹی کپڑا مکان اور دکان نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنا ہو ضرورت کی تو وہ سب سے اہم چیز ہے ہدایت ہے، ہدایت۔ تو بندے نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کریمہ میں اللہ نے بندے کو جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندے تو ہدایت چاہتا ہے تو یہ کتاب پڑھ لے، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اگر تو ہدایت چاہتا ہے تو یہ کتاب پڑھ لے تجھے ہدایت مل جائے گی، تجھے ہدایت مل جائے گی۔ ھدی للمتقین دو آیتیں ہوئی ہیں ابھی، تین آیتیں باقی ہیں مگر اس میں کافی تفصیلات ہیں، اور حقیقی بات تو یہ ہے بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کا پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، میں ابھی ایک گھنٹہ ہوا نا، قریب ایک گھنٹہ ہو رہا، لیکن میرا دل تو نہیں بھرا اس سے، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ باتیں میں چھوڑتے چلے جا رہا ہوں اور بھی اسے بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایسا علم کا دریا ہے یہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بقیہ 3 آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعرات کو سنیں گے۔ آپ حضرات جس طرح اہتمام کے ساتھ آئے ہیں اسی طرح آئندہ جمعرات کو بھی آئیے، دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیے، ماحول بنائیے، قرآن مجید کا حق ادا کیجئے، ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن ہم کو اللہ سے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین تقویٰ و طہارت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج کے ہمارے اس درس کو قبول اور منظور فرما، ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما، تادم حیات ایمان اخلاص صحت پر قائم دائم فرما، ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ کئی حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بیماریوں کو مصیبتوں کو دور فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، عذاب قبر عذاب نار سے ہم کو ہمارے مرحومین کو محفوظ فرما، مساجد مکاتب دینی مدرسوں کی ائمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما، جو کچھ مانگا گیا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔